السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کو دنیا و آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ سوالات بھی آتے رہتے ہیں، بعض لوگ ہمیں عالم دین سمجھتے ہیں جبکہ ہم معمولی سے واعظ ہیں، خطیب ہیں، تو سوالات کے جوابات دینا یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے، لیکن پھر بھی سیکھنے سمجھنے کے لیے اپنے علم کی حد تک ہم رہنمائی کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ یہ جو حرم شریف میں ایک نماز 1,00,000 نماز سے زیادہ بہتر ہے اور اس کا ثواب 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ ہے، تو کیا ہر نیکی کا ہی 1,00,000 سے زیادہ ثواب ہے؟ مثال کے طور پہ جو بندہ بیت اللہ میں روزہ رکھتا ہے یا افطاری کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے یا حدود حرم میں کو قربانی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ تو واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب، ہماری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حدود حرم میں نیکی ہوتی ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زمان اور مکان جب فضیلت والے ہوں تو وہاں جو نیک عمل بھی کیا جائے وہ بھی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ لیکن بالضبط کنفرم یہ کہنا کہ 1 روپے کا صدقہ بیت اللہ میں یا حرم شریف میں وہ 1,00,000 روپے کے صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہے، ایسے کہنا یہ ممکن نہیں، یہ بغیر نص کے نہیں ہم کہہ سکتے۔ اور نماز والی نیکی پر ہم صدقے والی نیکی کو قیاس بھی نہیں کر سکتے، عبادت کے معاملات توقیفی ہوتے ہیں، یہ اجر و ثواب اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں۔ باقی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر آپ کا کیا ہوا ہر عمل انشاءاللہ بڑی خیر والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ آپ سچی نیت سے صدقہ کریں، سچی نیت سے روزے رکھیں نفلی، سچی نیت کے ساتھ آپ نوافل پڑھیں، سچی نیت کے ساتھ آپ تلاوت کریں، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ کو 1,00,000 کیا 1,00,00,000 سے زیادہ بہتر بنا کر آپ کے عمل کو اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ لیکن بالضبط کنفرم یہ کہنا کہ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیاں بھی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہیں، یہ اس سے بہتر ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی نص نہیں ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی پوچھی گئی ہے کہ 1 گناہ کیا 1,00,000 گناہ کے برابر ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ باقی اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ حرم کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنا چاہیے۔ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے اور حرم پاک ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ تو ایسا حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ 1 گناہ اگر کوئی یہاں کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 گناہ کے برابر پکڑ کی جاتی ہے یا 1,00,000 گناہ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، ایسا بالضبط نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ حدود حرم کو پامال کرنے والا انسان ہے بڑا بد نصیب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہاں کبائر اور صغائر یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچا کے رکھے اور تمام چھوٹی بڑی سب نیکیاں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار اللہ پاک آپ کو یہاں لے کر آئے۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، بس دعائیں کرتے رہیں میرے ناظرین، دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں کرتے رہیں، روتے رہیں اللہ کے سامنے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ جی بھر کر انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، زمزم پئیں گے۔ میری درد دل سے دعا ہے کہ جہاں تک میرا یہ پیغام جائے، میرے اللہ تیرے جس بندے اور تیری جس بندی کے دل میں تیرے کعبہ کی جتنی زیادہ محبت ہے، اللہ اس کو اتنی جلدی آنے کی توفیق عطا فرما۔ انت رب قدیر، اللہ انت رب قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر اور قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کے مطابق ہر بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔